بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے آخری سجدے کا ذکر کریں گے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ ویڈیو محبت و عقیدت کے ساتھ مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو تم اس کی مدد کرنا، تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ افسوس، ابھی رسول اللہ کو رحلت فرمائے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا میں نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید سے ایک آواز آئی کہ اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ہوتی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو تم لوگ یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ امام حسین کی تقریر کی وجہ سے کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگے، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ تو لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنا کر رہا ہے، نیست و نابود کر رہا ہے کہ فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ بس اسی صداقت کا سننا تھا۔ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔
عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ تو کچھ ظالموں نے پاک بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج یزید کی طرف۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینکی۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے جس میں مبارک جسم نظر نہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر گرے، فوج یزید نے جھومنا شروع کر دیا، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنے آقا کو ان تیروں سے بچا سکے۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ اے لوگو، میں نے خود سنا ہے کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، دیکھنا کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو رسول اللہ دکھایا کرتے تھے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آتا ہے امام حسین کی طرف دیکھتا ہے تو امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ چیخ کے دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے امام حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک بچوں کو پیاسا رکھا ہے، شاید یہ ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا اور حسین اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہنے لگا، تاکہ یزید میری جھولی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے ہی اس نے امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا اور فوج مسلسل جھومتی رہی۔ سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو بلند کر دیا گیا، بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا۔ امام حسین کے جسم مبارک کی یہ لوگ توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں وہ لوگ لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس نے اتارنے کی کوشش کی مگر وہ انگوٹھی نہ اتار سکا تو اس نے امام حسین کی انگلی ہی کاٹ ڈالی۔
آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے کربلا کی کرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ بلند کرے۔ ان کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کے لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں پہ رباب کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم علی اصغر کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف اکیلا رسول اللہ کا نواسہ تھا، کربلا کی گرم زمین پہ پڑا تھا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے اور اس کے بعد حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جن کی لاش مبارک کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں کی طرف چلی گئیں۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور ان کے آخری سجدے کا ذکر کیا۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اسلامی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔